اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام نماز کے قریب نشے کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں مریض کے کیا حکم ہے، مسافر کا، اور پانی نہ ہو تو کیا کریں، یہ احکامات بیان کرتے کرتے تو بیچ میں اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائیوں کا تذکرہ کر لیا، جو آج انہی آیات میں ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ مدنی۔ اور جب کوئی آیت میں آتا ہے اے اہل کتاب یا اہل کتاب کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یا یہ حکم یہ معاملات یہ مدینہ منورہ کے ہیں، اور تو پھر مدینہ میں اہل کتاب کے ساتھ آپ نے معاملات کرنا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا طریقہ کس طریقے سے پیش آؤ گے، تو اس لیے اہل کتاب کا تذکرہ بیچ میں ذکر کر دیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا اے پیارے محبوب ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی یہودیوں کو تورات اور عیسائیوں کو، تو یہاں نصیب لوگ کہتے ہیں ہمارے نصیب میں یہ بات نہیں تھی، تو نصیب کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہمارے حصے میں یہ نہیں تھا، تو نصیباً حصہ۔ اب حصہ کا کہہ کر معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی جو اس وقت موجود تھے ان کے پاس بھی پوری تورات اور انجیل نہیں تھی، ان کو بھی ان کتابوں کا کچھ حصہ ہی پہنچ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیغمبروں کو کچھ حصہ ملا تھا، ان کے جو پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے، ان کو پوری کتاب مل چکی تھی، لیکن جو آگے امت پھر آگے تب جب جاتے تو لوگ کمی کرتے تھے۔ تو آج جو مدینہ منورہ میں اے پیارے محبوب جو یہ یہود اور نصارہ ہے، ان کو تو خود ہی کتاب پوری نہیں ملی، تو جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالہ، تو وہ جو تھوڑا حصہ ہے بجائے اس کے کہ اسی پہ عمل کرتے، ان لوگوں نے اسی کو ایک ذریعہ بنا لیا آمدن کا، اور انہی کو بیچنے لگے، یشترون الضلالۃ، خرید رہے ہیں گمراہی، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ آپ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، جو مسلمان ہے وہ بھی سیدھے راستے سے کیا ہو جائے؟ ہٹ جائے، گمراہ ہو جائے۔ اب جب اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی ایسا کرنے لگے، تو ایک بات یاد رکھے کہ آپ کے اوپر صرف ان کو دین کی بات پہنچانا ہے، ان تک دین کی بات ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ اللہ کی ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی قبضے قدرت میں ہے۔ ہم کسی کو نہ مسلمان بنا سکتے ہیں نہ کافر بنا سکتے ہیں، ہاں ہمارے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ ہم آگے بیان کر سکتے ہیں، پھر مخاطب کے اوپر ہے وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ تو واللہ اعلم باعدائکم، اسی آیت میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب اور مسلمانوں کی طرف سے کہ میں ہوں ان کے، آپ لوگوں کی طرف سے میں ان کو جواب دوں گا۔ واللہ اعلم باعدائکم، اے مسلمانوں اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اے مسلمانوں اللہ رب العزت خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے بطور دوست۔ تم یہود اور عیسائیوں کو، اہل کتاب کو دوست بنانا چاہ رہے ہو، وہ نہیں بن رہے، تو تمہارے لیے کون دوست کافی ہے؟ اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ان سے مدد نہ مانگو بلکہ مددگار کون کافی ہے؟ اللہ۔ بعض یہودی من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، یہ آیت ذرا لمبی ہے انشاءاللہ کل بتا دیں گے، لیکن اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہودی تھے
یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سنی، سمعنا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کی، یعنی بات ہم نے سن لی بھی اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے بات سنی اور ہم نے نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ مدرسے میں ہم ہوتے تھے نا، تو ایک بندے کی ڈیوٹی، ایک گروپ ہوتا تھا، جس طرح یہاں پر گروپ ہے، ایک بندہ جاتا ہے کھانا لے آتے ہیں، تو ہم بھی باورچی خانے جاتے تھے، ایک ہی بندہ، روز ایک کی باری ہوتی تھی۔ تو اگر کوئی سو رہا ہوتا تھا تو ہم زور سے بولتے تھے، مثلا کہ زید کو آواز دے رہا تھا نا، زید، یعنی کانا آ چکا ہے، وہ کانے والی بات ہم چپ کے کرتے تھے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، بعد میں ہم قسم اٹھاتے تھے ہم نے آپ کو آواز دیا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سنی، نہیں مانتے، ہم نے آپ کی بات سنی، نہیں مانتے، اور یا ہماری بات سنو اور آپ کی بات نہ سنی جائے، ہماری بات سنو اور آپ کی بات نہ سنی جائے۔ اور تیسرا یہ راعنا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت رکھے، ہماری خیال رکھے، رعایت رکھے۔ تو یہ کہتے ہیں راعینا، یہ تو ہمارا چرواہا ہے، راعی یہ تو ہمارا کیا ہے؟ چرواہا ہے۔ تو اسی آیت میں یہ تین چیزیں، چلو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، جہاں پر مقصد کی بات ہو تورات میں سے وہ کر لیتے ہیں، جو ان کے خلاف ہو وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی، وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے بات سنی، وَعَصَيْنَا، ہم نافرمانی کرتے ہیں، وَاسْمَعْ، ہماری سنو، غیر مسمع، آپ کی بات نہ سنی جائے۔ تو ظاہر کیا مطلب تھا؟ کہ ہماری عرض سن لو اور آپ کو کوئی تکلیف والی بات آپ نہ سنیں، ظاہری معنی یہ، لیکن اندر معنی کیا تھا؟ کہ ہماری سنو، آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ وراعنا، اور ہماری رعایت رکھو، وراعنا، ہماری، تو یہ کیا کرتے تھے؟ لین، موڑتے تھے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے زبانوں کو، راعینا، ہمارا چرواہا، تو یعنی پل دیتے تھے یا بٹتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ موڑ لیتے تھے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں، دین اسلام میں طعنے دیتے تھے مسلمانوں کو کیا دیتے تھے؟ اور آج کل بھی یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ ہاں، کہ آپ چاند پہ کیوں نہیں پہنچے؟ کیونکہ ہم نے تو وہاں پر قبضے کر لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر یہ لوگ، کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ یہ کہتے، سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی، ہم نے آپ کی بات وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم وَعَصَيْنَا کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ اطاعت، ہم نے اطاعت کی۔ وَاسْمَعْ، ہماری عرض سنو، ہماری عرض وَانظُرْنَا، اور ہمارے اوپر نظر کرم کرو، اور ہمارے اوپر کیا کرو؟ نظر کر۔ اگر یہ بات کرتے تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، یا یہ بات ان کے لیے بہت بہتر تھی، وَأَقْوَمْ، اور بہت درست تھی، اور بہت درست۔ وَلَكِنْ، لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت، اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر، ان کی لعنت کس کو کہتے ہیں؟ دور کرنا۔ تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لائے مگر بہت توڑے۔ اس کے دو مطلب ہے، یا یہ کہ عدد میں توڑے، پورے تبلیغ میں نبی علیہ السلام نے 23 سال جو کی، اس میں صرف 10 یہودی وہ مسلمان ہوئے، تو بہت توڑے ایمان لائے۔ کوانٹٹی جس کو کہتے ہیں عدد کے اعتبار سے، اور کوالٹی ان کا ایمان بہت توڑا تھا، خود تو زیادہ تھے عدد کے اعتبار سے، لیکن ایمان کیا تھا؟ بہت توڑا تھا۔ تو یہاں پر دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں، لیکن پہلا والا زیادہ بہتر ہے، لیکن بہت توڑے ایمان لائے، یعنی عدد میں بہت توڑے ایمان یہودی لے آئے۔
وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بہت تھوڑے، مگر بہت تھوڑے۔ سمجھ آ گیا؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔